ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اسباب کے تحت ہو رہا ہے تو مسبب الاسباب کہاں ہے جو اسباب پیدا کرنے والا ہے؟ اس جہان میں کچھ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، یہ اس کی تقدیر ہے۔ اور جب وہ کسی کو شفا دینا چاہتا ہے تو یہ اس کی تقدیر ہے، رزق اس کی تقدیر سے، عمر اس کی تقدیر سے، صحت اس کی تقدیر سے، اسلام اس کی تقدیر سے۔ یعنی جو بھی اس پر ایمان لے آتا ہے تو یہ اس کی تقدیر ہے جس کو اللہ تعالیٰ موقع دے۔ تو یہ رضا کو وہ درجہ ہے جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یعنی جو شخص اللہ کے رب ہونے پہ راضی نہیں ہوتا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ رضا کا دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن حقیقتاً بہت زیادہ مجاہدے کی اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پر راضی ہونے سے مراد عبودیت اور الوہیت کی ساری قسموں میں اس کو تنہا ماننا، توحید پر راضی ہونا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے اخلاص، اللہ سے محبت، اللہ ہی کا خوف، اللہ ہی پر توکل، اللہ سے امید باندھنا۔ اور کتنی اہم بات ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہی، انہوں نے کہا جس سے تو امید باندھے وہ تیرا معبود، جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود۔ ہاں، حقیقت ایسی ہی ہے۔ انسان اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کن چیزوں پر اعتماد کرتا ہے؟ کبھی وہ کہتا ہے مجھے خود پر اعتماد ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب اسے ناکام کر دیتا ہے تو وہ سوچتا ہے ناکامی کہاں سے آئی؟ اس دنیا میں فیصلے ہماری مرضی سے نہیں ہوتے، اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے یہ کیسا ایمان ہے جو اس بات کو تسلیم نہیں کرنے دیتا۔ اور اگر یہ مان جائیں کہ اللہ کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں، پھر جب کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی ڈیتھ کا، کسی کی مال کے نقصان کا یا کسی تکلیف کا، تو بندہ کہتا ہے یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ اس معاملے میں تو بڑے بڑوں نے بہت تکلیف کاٹی ہے۔ جیسے رسول اللہ کی وصال کے موقع پر حضرت عمر نے کہا تھا جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، سر قلم کر دوں گا۔ یعنی وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ابتدا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ آیات پڑھی کہ آپ بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، تو حضرت عمر کو اس وقت یہ احساس ہوا کہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اور انہیں یوں لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ یعنی ان کے دل کو اس دن پہ یقین ملا۔ تو جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں مانتا۔ جیسے کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 میں ہے، قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ولی بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور وہی کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا؟ آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں ہی اسلام لانے والا بنوں اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ پھر فساد پھیلانے اور بے دین لوگوں سے بغض رکھنا یہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے میں سے ہے۔ دوسری چیز اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اس کے سارے احکامات کو ہم اپنے لیے اسے سب سے زیادہ اچھا محسوس کریں، اور یہ کہ انہی میں ہمارے لیے نجات ہے، انہی کی ہمیں ضرورت تھی، وہی احکامات دیے گئے، انہی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔
یعنی جو اللہ نے حلال ٹھہرایا اسے حلال سمجھنا، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھنا۔ تو حلال و حرام پر راضی ہونا، اللہ کے احکامات پر راضی ہونا، یہ دین اسلام پر راضی ہونے کا معاملہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، سورہ الانعام کی آیت ہم نے دیکھی پہلے بھی، اور اب آیت نمبر 114 ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں حالانکہ اس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ حکم دے اور اس کے حکم پر بندہ راضی نہ ہو؟ کوئی مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کے سپرد کرنے والا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا حکم ہے والدین کی اطاعت کرنے کا، تو والدین کی اطاعت پر جو راضی ہو جاتا ہے وہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے۔ اسی طرح سے جتنے احکامات ہیں ان پر راضی ہونا دراصل اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونا ہی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے میں سے ہے مسلمانوں سے دوستی رکھنا اور کافروں سے دشمنی رکھنا۔ پھر یہ کہ آپ اسلام کی وجہ سے لوگوں سے محبت کریں، اور اسلام سے راضی ہونے کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ انسان اہل کفر کے احوال سے راضی نہ ہو، ان کے اعتقادات اور ان کی جو عادات ہیں ان سے راضی نہ ہو۔ پھر اسلام سے عدم رضا، یعنی جو اسلام سے محبت نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے، اس کی نشانیوں میں سے نمبر 1 دین اور سیاست کو الگ الگ سمجھنا۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو اللہ کی رضا کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے رسول ہونے پر راضی ہو جانا ہے۔ اس میں پہلی بات تو ان کی محبت ہے، اور اللہ پاک نے اس محبت کا حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ آپ کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے زیادہ عزیز ہو جائیں، یعنی دین کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہو جائیں، تو آپ انتظار کرو اللہ تعالیٰ کب اپنے عذاب کا فیصلہ لے کر آتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی محبت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واجب ہونا ہے، کیونکہ محبت کے بغیر رضا ممکن نہیں ہے۔ اسلام سے بھی جس کو محبت نہیں وہ اسلام کے احکامات پر راضی نہیں ہوگا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یعنی اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ صحیح بخاری کی 8 نمبر روایت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر راضی ہونے کے لیے ان کی محبت دین کا مطالبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس محبت کو واجب قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ،
تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ صحیح بخاری کی 13 نمبر روایت ہے۔ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔